السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام خدیجہ اور کنیت ام ہند اور طاہرہ لقب ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا جو خاندان عامر بن لؤی سے تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے بلکہ اپنی خوش معاملگی و دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو ہالہ ہند بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ ابو ہالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی تولد ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن ابی عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا نکاح ان کے ابن عم یعنی چچا زاد بھائی سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیوگی کے ایام خلوت گزینے میں گزار رہی تھی۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کے معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے لیکن انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعف پیری کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظامات سے عاجز آ گئے۔ نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی۔ تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں۔ اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متعدد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھی جو بے حد قابل ذہین اور دیانتدار ہوتا کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکے کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی۔ ان کو اپنے تجارت کی نگرانی کے لیے ایسے ہی ہمہ صفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور ان دنوں اپنے چچا
ابو طالب کے سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام خاص میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری و سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوئی اور اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے۔ دوسری طرف سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے۔ کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو لائے اور کہا، اپنی ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا جس کے ماتھے پر بخط نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے لہو کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے آپ کا پروردگار بہت کرم والا ہے، جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، زملونی زملونی، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ، مجھ کو کپڑا اڑھاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ کی تلاش میں بھیج چکی تھی۔ حضور نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ کے سامنے من وعن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی دستگیر ہے، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں۔ اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانہ جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو گئے تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام واقعہ جو حضور کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا،
اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا، تاہم حضرت ختیجہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تأمل حضور پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی خاتون حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ تقریباً 25 سال یعنی نزول وحی کے تقریباً 9 سال بعد زندہ رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی۔ نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزاء و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام زر و مال اسلام پر نثار کر دیا اور ان کی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایعنی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو؟ حضرت ختیجہ کے اس کہنے سے حضور کا ملال طبع دور ہو جاتا تھا۔ غرض اس پر آشوب زمانے میں حضرت ختیجہ نہ صرف حضور کی ہم خیال اور غمگسار تھی بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں حضرت ختیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھیں کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت عباس کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو ان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے، جو ان جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میری بھتیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیرو میرے علم میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جان نثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت خدیجہ جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھی، وہاں امور خانہ داری کو نہایت سلیقے سے نبھاتی تھی اور باوجود تمول و ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا، خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کی عقیدت اور محبت کی یہ کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے۔ ساتھ بعد بعثت میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت خدیجہ بھی اس ابتلاء میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھیں۔ وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کی روح فرسا آلام و مصائب بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہی۔ 10 بعد بعثت میں یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ زیادہ دن زندہ نہ رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج، معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے پیک اجل کو لبیک کہا اور مکے کے قبرستان جحون میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر شریف تقریباً 65 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول رہنے لگے تاکہ حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد بھی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر مدارات فرمایا کرتے۔ رحلت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اس طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بوڑھیا بیوہ عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے لڑکیاں دی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر حضرت زینب، ان کے بعد حضرت عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئے۔ ان کا لقب
طیب اور طاہر تھا، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ بحوالہ تذکار صحابیات طالب ہاشمی۔